السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و بار میں رکھے، ہر بیماری، ہر شر اور ہر فتنے سے بچا کے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شرک اور کفر سے بچائے، آمین۔ بچوں، آج ہم سب سے پہلے تو یہ بات کریں گے کہ میری کرسمس کہنا کیسا عمل ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ہم کسی کرسچن کو، کسی عیسائی کو میری کرسمس کہہ سکتے ہیں؟ اور بچوں، ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا اور نئے سال کو منانا، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا کیسا عمل ہے؟ خوشی منانا جو ہے نا، وہ انسان کی فطرت پہ ہوتا ہے۔ آپ خوش ہونا پسند کرتے ہیں نا؟ جی، ہر ایک پسند کرتا ہے۔ اور ایک مومن کا کیسا ہونا چاہیے؟ ہر وقت خوش اور مطمئن، پرسکون۔ بچوں، خوش رہنا اور بات ہے، اور خوشی کے تہوار منانا، یہودیوں کی، عیسائیوں کی، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرنا، ان کے تہواروں کو منانا، ان جیسے کپڑے پہننا، ان جیسا حلیہ اپنانا، یہ اور بات ہے۔ بچوں، آپ سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سال میں صرف 2 خوشی منانے کے تہوار دیے ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے خوشی کیسے منانی ہے اور ہم نے غم کیسے منانا ہے۔ جی بچوں، 2 خوشی منانے کے تہوار کون سے ہیں؟ نمبر 1 عید الفطر، چھوٹی عید جسے آپ کہتے ہیں، اور دوسرا عید الاضحیٰ جسے آپ بڑی عید یا قربان عید کہتے ہیں، قربانی کی عید۔ کسی اور دن کو خود سے مقرر کرنا اور پھر خوشی منانا، اس کی بچوں ہماری شریعت میں بالکل اجازت نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، ان کے بعد جو تابعین آئے، پھر ان کے بعد جو تبع تابعین آئے، کسی نے بھی ان 2 تہواروں کے علاوہ کوئی بھی خوشی کا دن اس طرح سے نہیں منایا کہ پہلے ہی دن مقرر کر لیا۔ بچوں، ایک ہوتا ہے خوشی کا تہوار جو ہے وہ مذہبی منایا جاتا ہے، جیسے کہ کرسمس ہو گئی، اور جو نیا سال ہے نا، میں آج آپ کو بتاؤں گی، وہ بھی کرسمس ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ایک طرح سے مذہبی بن گیا۔ اور دوسرا ہوتا ہے کوئی اپنی سالگرہ منا رہا ہے، وہ بدعت تو نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلام میں نہیں کہا گیا کہ اس طرح سے اپنی پیدائش کا دن مناؤ، غلط تو ہے، لیکن بدعت کیا ہوتی ہے؟ جسے ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں۔ بچوں، ہم اور کون کون سے دن مناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ عید میلاد النبی، جبکہ ایسا کرنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور کیا مناتے ہیں؟ کرسمس، ویلنٹائنس ڈے، شب برات، رجب کے کنڈے، اپریل فول، سفر کے مہینے کو منحوس کہا جاتا ہے۔ بہت سے کام جو حلال ہیں، جائز ہیں، وہ نہیں کیے جاتے، یہ سب غلط ہے۔ اور نہ ہی نئے سال کے آغاز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا کوئی تک بنتا ہے۔ جی بچوں، ان سب دنوں کا منانا شریعت میں کیا ہے؟ تبدیلی کرنا ہے۔ بچوں، آئیے پہلے کرسمس پر بات کرتے ہیں۔ یہ کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو۔
حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو نہیں پیدا ہوئے تھے۔ قرآن اور بائبل میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ قرآن میں ان کی پیدائش کا جو ذکر ہے نا وہ پکی ہوئی کھجوروں کے ساتھ منسلک ہے۔ اور کھجوریں کب پکتی ہیں؟ جی، عرب میں جون اور جولائی میں پکتی ہیں، یعنی یہودیوں کے کیلنڈر کے حساب سے یہ جون اور جولائی کا مہینہ تھا۔ اور بچوں، دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ تہوار نہیں منایا جاتا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا، حکم نہیں دیا کہ یہ دن مناؤ، ان کی یہ تعلیم تو نہیں تھی۔ جی بچوں، جب وہ دنیا سے چلے گئے تو اس کے 300 سال بعد بائبل لکھی گئی۔ اور بائبل کس نے لکھی؟ اس زمانے کے علماء نے، اور اس میں زیادہ تر انہوں نے اپنی باتیں یعنی اپنے اقوال شامل کر لیے۔ یہی وجہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیم تھی، ان کا جو اصل پیغام تھا، جو اصل احکامات تھے، وہ عیسائیوں تک، کرسچنز تک نہیں پہنچ سکے۔ اور بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے 325 سال بعد وہ رومن سے بہت ہی متاثر ہو گئے، اور ان کے تہواروں کو بھی انہوں نے اپنے مذہب میں شامل کر لیا، اپنے مذہبی تہوار بنا لیے۔ بچوں، رومن جو ہیں وہ سورج کو خدا مانتے تھے، دیوتا مانتے تھے، اور سنڈے کو سورج چھٹی کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہود و نصارہ کا عبادت کا دن سبت یعنی ہفتہ تھا۔ انہوں نے بھی اپنا عبادت کا دن بدل لیا اور سنڈے رکھ لیا۔ اسی طرح انہوں نے بہت سارے تہوار رومنس کے لے لیے۔ رومنس جو ہے نا وہ اپنے دیوتا کی، اپنے خدا کی سالگرہ 25 دسمبر کو مناتے تھے۔ انہوں نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن 25 دسمبر رکھ لیا۔ اسی طرح بچوں، اس زمانے میں ہندو جو ہے نا وہ درختوں کو سجاتے تھے، ربنس لگاتے تھے، ڈوریاں لٹکاتے تھے اور منتیں مانتے تھے۔ انہوں نے ان کی نقل کرتے ہوئے، ان سے متاثر ہو کر کرسمس ٹری سجانا شروع کر دیا، اور اس پر آپ کو پتہ ہی ہے کیا کچھ لگاتے ہیں نا، بلب لگاتے ہیں، ربنس لگاتے ہیں، اور بہت کچھ لٹکاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین کے تھے، وہاں تو کرسمس ٹری جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں ہے نا۔ بچوں، اگر کرسمس منانے کا طریقہ یہ ہوتا کہ اس میں غریبوں کی مدد کی جاتی، اچھے اچھے نیکی کے کام کیے جاتے، اور یتیموں محتاجوں کا خیال رکھا جاتا، تو مسلمان کہتے کہ کیا کریں، نیکی کرتے دیکھتے ہیں نا تو ہم سے رہا نہیں جاتا، ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ مل کر یہ سب کریں، پھر تو اور بات تھی۔ لیکن کرسمس پر کیا کیا جاتا ہے؟ جی، لوگ شراب پیتے ہیں اور ناچ گانا ہوتا ہے اور جوا کھیلتے ہیں، اتنا نشہ کرتے ہیں کہ پھر ٹریفک کے سارے قوانین جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، ان کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں۔ اور بچوں، جب یہ جوا کھیلتے ہیں تو خوب لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اور بہت سارے قتل و غارت بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بچوں، ان کے ہی پادری نے کچھ سال پہلے اس بات کا اعتراف کر لیا تھا، اقرار کر لیا تھا، وہ مان گیا تھا کہ اس طرح کرسمس کی رات منانا حرام ہے۔ کیونکہ بچوں، یہ جو تقریب ہے نا کرسمس کی، یہ نمرود اور فرعون جیسے ظالم اور جابر جو بادشاہ تھے نا، حکمران تھے، وہ بھی منایا کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی سالگرہ منا رہا تھا، ناچ گانا چل رہا تھا، اور ایک ناچنے والی نے عیسیٰ علیہ السلام کے سر کی فرمائش کر ڈالی کہ مجھے اس کا سر کاٹ کے لا دو۔ بچوں، بادشاہ نے اسے خوش کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اور بچوں،
عیسائیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے، یعنی یہ بھی ان کی سوچ ہے، یہ بھی تصور ہے ان کا کہ کرسمس کے دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا تھا، نعوذ باللہ، کیونکہ میری کرسمس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بیٹا ہوا، مبارک ہو۔ لہٰذا بچوں ایسا کہنا تو شرک ہے نا۔ معاذ اللہ، ایک مسلمان تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ کرسمس کو بنا کر اس بات کا اقرار کرے، شہادت دے، گواہی دے کہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا۔ میری کرسمس کہنا کفر ہے اور یہ شرک ہے، اور یہ اللہ کو غضبناک اور ناراض کرنے والے کلمات ہے۔ یعنی میری کرسمس کہنا جو ہے یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ بچوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سال میں 2 خوشی منانے کے تہوار دیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اسلام نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ ہمیں خوشی، جو بھی ہماری شریعت ہے نا، قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی احکامات ہیں، ان کی حدود کے اندر رہ کر منانی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس اسلام کی اعلیٰ تعلیمات موجود ہیں۔ اور بچوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شام کے جو غیر مسلم تھے نا، ان کو اس طرح سے اپنے تہوار منانے کی بالکل اجازت نہیں تھی، اور کہاں یہ کہ ہم ان کے تہوار منائیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ جی بچوں، اسی طرح سے نئے سال کی خوشی منانا اور اس دن ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا، یہ بھی غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یعنی خود ہی دن مقرر کیا، اور وہ بھی کیا وقت تک مقرر کیا۔ 31 دسمبر کی آدھی رات کو 12 بجے، جیسے ہی 12 بجتے ہیں نا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ جی خود ساختہ، یعنی خود سے بنائے گئے حرام طریقوں سے جشن منایا جاتا ہے۔ اور آغاز کیسے کیا جاتا ہے؟ رات کے 12 بجے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے کیک کاٹا جاتا ہے، شراب کی بوتلیں کھولی جاتی ہیں، نائٹ کلبس جو ہیں اس میں ہر طرح کے غلط کام ہوتے ہیں، شیطانی کام، جوا، شراب، نشہ، سب چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سب کام کیا ہیں؟ جی اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، گناہ کبیرہ ہے نا، بڑے گناہ ہیں یہ۔ بچوں، جب نیا سال شروع ہوتا ہے نا، تو اس میں خوشی منانے کا کوئی بھی عنصر نہیں ہوتا، کوئی تک نہیں بنتا، اور نہ ہی مبارکباد دینے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ حقیقت میں تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہوتا ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے جو ہماری زندگی لکھی ہوتی ہے نا، اس میں سے 1 سال کم ہو جاتا ہے نا، اور ہم 1 سال بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی خوشی کی بات ہے؟ اگر یہ خوشی کی بات ہوتی تو بچوں ہم اپنی عمر کم کر کے کیوں بتاتے؟ لوگ کہتے ہیں اگر ہم نئے سال کی خوشی منا لیتے ہیں، ڈانس پارٹیاں کر لیتے ہیں، آتش بازی یعنی فائر ورکس کر لیتے ہیں، غبارے پھوڑ لیتے ہیں، ہلا گلا کر لیتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا غلط ہے؟ غلط یہ ہے کہ اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور بچوں اس میں کیے جانے والے اکثر کام حرام اور کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ یہ غیر مسلمز کا تہوار ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف 2 تہوار منانے کی اجازت دی ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کہا تھا، تورات کس پر نازل ہوئی تھی؟ جی موسیٰ علیہ السلام پر نا، یہودیوں کی کتاب ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسائیوں کی کتاب ہے، جیسے قرآن ہماری کتاب ہے۔ جی بچوں، یہود و نصارہ کی کتابوں میں تھا کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، لیکن بچوں یہ ہمارے جو تہوار ہیں بالکل نہیں مناتے۔ کبھی آپ نے سنا کسی عیسائی نے یا یہودی نے عید الاضحیٰ منا لی ہو، بکرا ذبح کیا ہو، قربانی کی ہو؟ نہیں نا۔ پھر بچوں ہم ان کے تہوار منا کر کیوں فخر محسوس کرتے ہیں، کیوں خوش ہوتے ہیں؟
خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ آئیے بچوں، ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ اب ہم ان کے تہواروں کو منا کر ان پر اپنا قیمتی وقت اور خوب پیسہ لوٹا کر اللہ کو ناراض نہیں کریں گے۔ ہم اپنی غلطیوں کو نہیں دہرائیں گے، ہم مبارکباد نہیں دیں گے، ہم ایک دوسرے کو میری کرسمس یا ہیپی نیو ایئر نہیں کہیں گے۔ میری کرسمس تو ابھی آپ نے جانا نا، کفریہ کلمات ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والی یہ بات ہے نا اس طرح کہنا۔ پھر کریں گے کیا؟ جی دیکھیں 1 سال گزر گیا نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، اس لیے ہم اپنی زندگی کے مقصد کو جانیں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے، احسن عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اور احسن عمل، خوبصورت عمل وہی ہوتا ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہم نئے سال میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں گے، ہر سنت پر عمل کریں گے، ہر کام بسم اللہ کر کے شروع کریں گے، سلام کرنے میں پہل کریں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، ذکر و اذکار اور دعائیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت روز کریں گے، بالکل ناغہ نہیں کریں گے، اور وہ کام بالکل نہیں کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے سنتوں پر عمل کرنے کی، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے، اپنا بچوں بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔